وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس کو خلق کرنے کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے اندر ودیع رکھ دی، کچھ گرڈز، کچھ کوالٹی، تاکہ وہ اپنی زندگی چلا سکے۔ انسان کے لیے سارے اسباب فراہم کیے ہیں، لیکن ان اسباب کو اکٹھا کرنا، جوڑنا، فراہم کرنا خود انسان کے اختیار میں ہے۔ خود انسان کو خدا نے دیا اور سکھایا ہے۔ اس کے لیے خوراک ہے، لیکن اس خوراک کو اگانا، ضرورت کے مطابق اس کی مقدار حاصل کرنا، اس کو خاص طریقے سے پکانا، یہ خود انسان نے کرنا۔ یہ خدا ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کا اصول ہے کہ پکا پکایا کھانا آپ کے سامنے رکھ دے۔ تاریخ میں تھا، لیکن خدا نے وہ ایک درس کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پھر ہٹا دیا۔ من و سلوہ، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا خدا نے، پکا پکایا کھانا خدا نے بھیجا ان کے لیے۔ لیکن وہ تنگ آ گئے تھے کہ ہمیں پکا پکایا کھانا نہیں چاہیے، ہم نے خود تیار کرنا ہے، اور یہ اچھا کھانا ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں چاہیے، کبھی اچھا ہو، کبھی اس میں کوالٹی مختلف ہو، ویرائٹی اس میں ہونی چاہیے۔ بس خدا نے انسان کو عقل دیے، بازو دیے، طاقت دیے، وسائل زمین پر پھیلا دیے، اب اس نے عقل استعمال کر کے ان وسائل کو کام میں لانا۔ بس انسان کی جو ضروریات ہیں، ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور انسان کو چاہیے ان 3 حصوں کی جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرے۔ حاصل نہیں کرے گا تو نامکمل۔ ایک، ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے، انفرادی ضرورت ہے، ہر انسان کو علیحدہ ضرورت ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ ایک اجتماعی ضرورت اس کی معاشرے کے عنوان سے، اور ایک اس کی روح کی ضرورت ہے۔ انفرادی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ کا لباس، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کھانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ دور راستے کا سفر طے کرنا ہے، سواری کا ہونا، گاڑی کا ہونا ضروری ہے، اپنی ہو یا کہیں آپ سوار۔ یہ انسان کی انفرادی ضروریات ہیں، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ انسان اگر اکیلا بھی ہو نا، کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، اس کو ضرورت ہے اس کی۔ کسی ملک میں اکیلا آدمی رہ رہا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری انسان کی ضرورت ہے، وہ ضرورت اجتماعی ہے۔ معاشرے میں رہ رہا ہے، 4 آدمی، 5 آدمی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں قانون کی ضرورت ہے کہ تاکہ ان کا آپس میں کلیش نہ ہو۔ حتیٰ ایک گھر میں آدمی رہ رہے ہیں نا، 5 آدمی، وہاں گھر میں اگر قانون نہیں بنائیں گے نا، ٹائم پہ سونے کا، ٹائم پہ جاگنے کا، ذمہ داریوں کے حوالے سے، صفائی کس نے کرنی ہے، کھانا کس نے پکانا ہے، تو وہ گھر ہی خراب ہو جائے گا۔ وہاں بھی چھوٹے موٹے قوانین کی ضرورت ہے۔ بس انسان کی دوسری ضرورت کیا ہے؟ اجتماعی ضرورت، وہ قانون ہے، اور سارے وہ وسائل جو انسانوں کو آپس میں جوڑیں، وہ اجتماعی ضرورت۔ مثلا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس میں دکان نہیں ہے تو معاملہ نہیں چلے گا، اس میں روڈ نہیں ہے، معاملہ نہیں چلے گا، اس میں شہر کے اندر صفائی کا جو انتظام ہے، معاملہ نہیں چلے گا۔ اور یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یورپ اس وقت ترقی یافتہ ہے، کہ اس میں اجتماعی ضرورت کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، ورنہ انفرادی ضرورت پاکستان میں بھی امیر لوگ اپنی پوری کر رہے ہیں۔ انفرادی ضرورت ہر آدمی پوری کر رہا ہے، اجتماعی سوچ نہیں، اجتماعی ضرورت نہیں۔ اور تیسری جو انسان کی ضرورت ہے، وہ روح کی ضرورت ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ وہ اگر انسان کے اندر نہ ہو نا، تو انسان حیوان بن جائے گا۔
وہ کیا ہے؟ اس میں مین چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے. کسی پر ظلم ہو تو اس سے متعلق انسان کے اندر ہمدردی آئے. ہمدردی کا آنا ضروری ہے، اور اس ہمدردی کو اگر آپ منظم کر دیں، دنیا اور آخرت دونوں سے اس کو اٹیچ کر دیں، اس کو ہم کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں مذہب، اس کو کہتے ہیں ریلیجنز. دین اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں آپ صرف دنیاوی کاموں میں صرف آپ ظاہری چیز کا خیال رکھتے ہیں، ظاہری چیز کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی آ جاتا ہے، اس دنیا کے ساتھ دوسری دنیا بھی آ جاتی ہے. مثلا دو آدمی سیم کام کر رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں. ایک غریب کی مدد کر رہا ہے اس لیے کہ غریب اس کی تعریف کرے، اور ایک غریب کی مدد کر رہا ہے خدا کے لیے. اس میں پاور کس کے پاس زیادہ ہے؟ جو خدا کے لیے کر رہا ہے، کہ وہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی ہو رہا ہے. ایک دفعہ ایک مظلوم کی آپ حمایت کر رہے ہیں صرف کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا حق پرست ہے، تو یہ دکھلاوے کے لیے ہو جائے گا. اور ایک دفعہ آپ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کام ایک ہے، نیتیں مختلف ہیں، موٹیویشن مختلف ہے، ہدف مختلف ہے. اور جس میں ہدف بالاتر ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، وہ چیز پاورفل ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دو آدمی روزہ رکھتے ہیں. ایک روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو گاؤں والے برا بلا کہیں گے، رشتہ دار برا بلا کہیں گے. اس نے بھی روزہ رکھا ہے، نیت کیا ہے کہ لوگ برا بلا نہ کہیں. اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے کہ اس نے حکم دیا، خدا نے، اس نے آرڈر دیے، تو اس کے آرڈر پہ جو چل رہا ہے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور ہمیشہ کوشش کریں پائیدار کام کریں، وہ کام کریں جس میں دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں فائدہ ہو. اگر ایسا کام کریں گے نا، صرف دنیا کے لیے کریں گے، تو ممکن ہے دنیا کی بھی آپ کو وہ سہولت، وہ ہدف، وہ ٹارگٹ آپ کو حاصل نہ ہو. بس دین کی انسان کی زندگی میں ضرورت ہے تاکہ اس کو روحانی غذا مل سکے. اور ایک اور چیز دین آپ کو سکھاتا ہے، ایک ایسے سوال کا جواب آپ کو دین دیتا ہے جو کوئی اور آپ کو نہیں دیتا. وہ کیا سوال ہے؟ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں آپ نے جانا، اور اس زندگی کا ٹارگٹ کیا. آپ کہیں گے ٹارگٹ اس کا کمانا ہے جی، اچھی سواری رکھنا ہے جی، کھانے کا اچھا انتظام ہونا ہے جی، اچھا لباس ہونا ہے. یہ چیزیں تو حیوانات بھی کرتے ہیں، کھانے کا وہ بھی انتظام اپنے لیے کر لیتے ہیں، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ بھی ہجرت کر لیتے ہیں، پناہ گاہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے ہٹ کر ایک اور دنیا کا سوچتا ہے. اور یہ جو سوال ہے کہاں سے ہم آئے اور کہاں ہم نے جانا ہے، اس کا واحد جو منبع، مصدر، ریفرنس جواب دے رہا ہے وہ دین دے رہا ہے. ہر دین اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے، لیکن مکمل جواب اس کا دین اسلام اور اہل بیت کی تعلیمات دے رہی ہے. اور نہ فقط تعلیمات دے رہی ہے بلکہ کربلا کے میدان میں اس سوال کا جواب امام حسین کے شہداء نے، امام حسین کے ساتھیوں نے عملی طور پر دیا. تمہارے اور جنت کے درمیان پل ہے، اور اس پل سے عبور کر کے تم کیا چلے گا؟ جنت میں چلے جاؤ. یعنی کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے بعد ایک دنیا کی طرف جانا ہے، اور اسی یقین کی منزل پر تھے کہ 30,000 کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، 3 دن سے پیاسے تھے، لیکن اپنے ہدف پر، مقصد پر ڈٹے رہے. اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ عمر سعد. کس لیے میدان میں آئے ہوئے؟ کہ اسے حکومت مل جائے، گندم مل جائے، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. ہدف دونوں کے ٹارگٹ ہے، 72 کا بھی ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے، ایک ایم ہے. یہ 30,000 کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، لیکن فرق ہے. 30,000 کے ٹارگٹ میں دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، خدا کو حکم ہے،
اور آخرت ہے، اور اس کے ٹارگٹ میں کیا پیسے ہیں، مقام ہے، کمانڈر بننا ہے، یزید ملعون کی رضا حاصل کرنی ہے. ٹارگٹ دونوں کے ہیں، بغیر مقصد کے ان دونوں لشکروں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا، دونوں کا مقصد تھا. امام حسین نے بتا دیا کہ کس مقصد کے لیے انسان کو ڈٹ جانا چاہیے، اور اس مقدس مقصد کے لیے اگر ضرورت پڑے تو انسان جان بھی دے. اس مقصد کے لیے ضرورت پڑے تو علی اکبر کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اس مقصد کے لیے ضرورت پڑے تو قاسم کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اس مقصد کے لیے ضرورت پڑے جب کچھ نہ رہے تو علی اصغر کو بھی میدان میں لایا جا سکتا ہے. بس امام نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم نے کام دین کے لیے کرنے، خدا کے لیے کرنے، شریعت کے لیے کرنے، اور جب خدا کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی تو دنیا اور آخرت کی پریشانی ختم ہو جائے گی. دیکھیں نا، جب آپ کو کیس ہو نا، وکیل تکڑا ہو نا تو آپ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور پتہ ہو جائے کہ یہ جج انصاف کرنے والا ہے، ناانصافی نہیں کرتا، پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور اچھے وکیل کے حوالے اپنا کیس کرنے کا نام قرآن نے سے کیا توکل علی اللہ. جب بھی کوئی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، ذہن میں خیالات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو فوراً یہ کہیں کہ خدایا میرے سارے کام تیرے حوالے، اور مجھے یقین ہے کہ تو بہترین فیصلہ کرے گا، مجھے یقین ہے تو مجھے نقصان سے بچائے گا، مجھے یقین ہے تو نے جو فیصلہ کر دیا تیرے فیصلے کے سامنے کوئی آڑے نہیں آ سکتا، کوئی معنی نہیں آ سکتا، کوئی روک نہیں آ سکتا. کیوں خدا وہ ذات ہے، کسی کو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، کسی سے روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. یہ اس فیصلے اس نے کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ایک آدمی صحیح سلامت ہوتا ہے، اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ سالوں زندہ رہتا ہے، وہ مصلحت جانتا ہے کہ اس نے فیصلہ کس طرح کرنا اور کس انداز میں کرنا. اور اس میں بہترین حال یہ ہے کہ اپنے کاموں کو اس کے حوالے کریں، اور جو بھی فیصلہ آپ کے حق میں ہو اس پر راضی رہیں. خدا کے فیصلے پر راضی رہیں گے، ایک تو مطمئن ہو جائیں گے، دوسرا خدا آپ سے راضی رہے گا، تیسرا آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اس لیے حدیث میں ہے کہ یہ کہا کرے ہمیشہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے تمام کام اللہ کے لیے حوالے کرتا ہوں، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ خدا اپنے بندوں سے متعلق علم رکھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ اس نے اس کی عبادت کرنی ہے نا. عبادت معرفت کے بغیر نہیں آتی، اس میں معرفت کا ہونا ضروری ہے. جس کی عبادت کی جا رہی، آپ کو پتا ہو کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کون سی چیز ناپسند ہے، اس کی بارگاہ میں کون سی عبادت قبول کی جائے گی اور کون سی عبادت رد کر دی جائے گی. جب اس کو جان کر کے اس کی معرفت حاصل کر کے عبادت کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک عابد جو بغیر معرفت کی عبادت کرتا ہے اس کی کئی سالوں کی عبادت ایک طرف، ایک آدمی جو عالم ہے معرفت کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کی 2 رکعت جو ہے وہ بالاتر ہے اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے. اسی سلسلے میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الدین عز، دینداری، دین پر چلنا عزت ہے. اس دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں عزت، اور عزت خدا کے ہاتھ میں. کبھی پریشان نہ ہو کہ لوگ عزت نہیں کریں گے، لوگ رسپیکٹ نہیں کریں گے. لوگ خود محتاج ہیں، وہ کسی کو کیا دیں گے، وہ خود اپنی عزت کے لیے سوالی ہیں، وہ خود محتاج ہیں. جب وہ خود محتاج ہیں تو آپ کو کیا، کون سی عزت دیں گے؟ عزت العزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے پاس ہے، اور ہمیشہ وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کی عطا کرتا ہے. جو عزت لوگوں نے دینی ہے وہ عارضی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، لالچ ہوگی، مال کی لالچ ہوگی، پیسے کی لالچ ہوگی، کوئی اور غرض ہوگی.
جو عزت خدا نے دینی ہے وہ خدا کی طرف سے ہمیشہ کے لیے. الدین عز، دین عزت ہے. والعلم کنز، علم خزانہ ہے. علم خزانہ ہے، اور ایسا خزانہ ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. ایسا خزانہ جو آپ سے چھین کوئی نہیں سکتا. ایسا خزانہ ہے کوئی جس کو لوٹ نہیں سکتا. ایسا خزانہ ہے جو آپ کے ساتھ کوئی بانٹ نہیں سکتا. علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر علم دین. احادیث ہے، قرآن کی آیات ہیں، ائمہ اطہار کے اقوال ہیں، شیعہ تاریخ ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. دیکھیں نا، جس طرح آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کورس کرنے پڑتے ہیں، کچھ چیز سیکھنی پڑتی ہے، کچھ چیز یاد کرنی پڑتی ہے، اس طرح اچھا دین پر چلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے احکام کو جانا جائے. نماز کے احکام کو جانیں، آپ روزے کے احکام کو جانیں، طہارت کے احکام کو آپ جانیں. روزانہ ایک صفحہ پڑھیں، سال میں آپ کسی حد تک توضیح المسائل کا خلاصہ جان سکتے ہیں. تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. اور بغیر علم کے، بغیر احکام کے جانے کہ نماز مکمل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ پڑھتے جائیں مرضی. اور بعض کو لوگوں کو بتاتے ہیں تو سنتے بھی تھے. میں ایک جگہ ایک کنونشن تھا، پاکستان میں گیا، تو ایک آدمی بغیر سجدگاہ کی نماز پڑھ رہا تھا. تو ہمارے استاد نے کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ سجدگاہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو جا کر کہا کہ بھائی نماز نہیں ہوتی سجدگاہ کے بغیر، سجدگاہ رکھیں یا کوئی کاغذ رکھیں، کیونکہ ہمارے فقہ جعفریہ میں زمین پر سجدہ ہو سکتا ہے، اور وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں بشرطے کہ کھانے اور پہننے والی نہ ہوں، ان پر سجدہ، اس کے علاوہ سجدہ جائز نہیں. میں نے اسے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ تم مولویوں لوگوں نے بنایا ہوا ہی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ خدا کو کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے اور جس طرح بھی پڑھیں. نہیں، نماز کا طریقہ کار ہے، وہ قانون ہے، ریگل ہے، ہر چیز کا قانون ہے، ریگل ہوتا ہے. اور یہ اسلام میں فرق ہے کہ اسلام نے کیا کہ انسانوں کو ایک رب کی عبادت پر پابند کیا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے لوگ عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا کس کی عبادت کرنی. کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے حلوے کا. حلوے کو بہت پسند کرتے تھے، اس کا بت بنا لیتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی اسی بت کو کھا جاتے تھے. شام کے لیے، شام کو جاتے تھے سیریا تجارت کے لیے. عرب کے لوگ آتے جاتے ہوئے راستے میں کیا 4 پتھر اکٹھے کر کے ان کو پوجنا شروع کر دیتے تھے. ان کے ذہن میں تھا کہ عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی ہونی چاہیے، لیکن یہ عقل نہیں آ رہی تھی کہ کس کی عبادت ہونی چاہیے. اسلام نے ان تمام بتوں کو توڑا. توڑنے کے بعد لوگوں کو ایک پروردگار کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جو علی کل شیء قدیر ہے. ولا تاخذہ نوم ولا سنۃ ولا نوم، وہ ایسی ہستی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس سے بالاتر نہیں ہے، وہ عادل ہے، اس پر اکٹھا کیا. پھر امام فرماتے ہیں الصمت نور، خاموشی نور ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آپ نے خاموش رہنا. بعض ایسی جگہ وہاں خاموشی صحیح نہیں ہے، وہاں بولنا ضروری ہے، حق کی آواز بلند کرنا. اور بعض جگہ خاموش رہنا ضروری ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موارد پر، کیس ٹو کیس. ہر جگہ اگر خاموشی صحیح ہو نا تو نظام بگڑ جائے گا. ورنہ وہ لوگ جو کہ نواسہ رسول کی شہادت پر خاموش رہے ہیں، احتجاج نہیں کیا، وہ بھی کہیں گے ہم حق پر ہیں، کیونکہ خاموشی صحیح کام ہے. یہ خاموشی اور بولنا مختلف موارد میں. کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا، الکلام افضل ام السکوت، کہ مولا بتائیں بولنا بہتر ہے کہ خاموشی بہتر ہے؟ امام نے فرمایا لکلہما آفات واذا سلم من الآفات، دونوں میں کچھ خرابیاں ہیں. واذا سلم من الآفات، خرابیوں کو سائڈ پر رکھا جائے. الکلام افضل من السکوت، بولنا جو ہے وہ بہتر ہے خاموش رہنے سے. بہی بعث اللہ الانبیاء،
خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ بولیں. غدیر کا میدان ہو تو اللہ کا نبی بولے من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والہ وانصر من نصرہ. خیبر کا میدان ہو اللہ کا رسول بول رہا ہو لأوتین رایا غدن رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ. خندق کا میدان ہو تو اللہ کا رسول بول رہا ہو کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. پیغمبر اپنی اولاد کو اپنے اہل بیت کو اکٹھا کریں اور پھر خدا کی آیت وہاں نازل ہو. خدا وہاں بولے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا نے انبیاء کو بھیجا کہ بولیں. ایک نبی اگر آ جاتا نہ بولتا بیان نہ کرتا احکام الہی کو تو اس کے آنے کا مقصد ہی مکمل نہ ہوتا. مقصد تب مکمل ہوا بولیں. اور بولتے ہوئے اگر ضرورت پڑی تو جان بھی دے دیا انبیاء نے. امام حسین بولے حق کے لیے اور ضرورت پڑی ہے تو اس پر سب کچھ قربان کر دیا امام حسین, اس کی پاسداری کرتے ہوئے, اس کی حفاظت کرتے. بسم اللہ الرحمن